کیا میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پرندوں والی حکایت سنائی ہے کبھی تم لوگوں کو؟ حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے۔ رب نے کہا ایمان نہیں تمہارا اس پر۔ حضرت ابراہیم بولے اپنی آنکھ سے دیکھ لوں گا تو میرا ایمان اور پختہ ہو جائے گا۔ تو پھر یوں ہوا کہ رب نے حکم دیا 4 پرندے لو اور انہیں خود سے اچھی طرح مانوس کر لو۔ پیر مولانا حضرت لکھتے ہیں کہ وہ 4 پرندے ہنس، مور، مرغا اور کوا تھے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کے مطابق انہیں خود سے خوب مانوس کر لیا، تو اس کے بعد رب نے انہیں ذبح کر کے ان کے دھڑ الگ الگ پہاڑیوں کی چوٹیوں پر رکھنے کا حکم دیا۔ ابن اسحاق اس کی تفسیر میں مزید لکھتے ہیں اور اس سلسلے میں مزید حیرت انگیز بات یہ تھی حضرت ابراہیم نے پرندوں کے ٹکڑوں کو آپس میں ملا بھی دیا تھا اور ان کے 4 حصے کر کے 4 پہاڑی چوٹیوں پر رکھ دیے، صرف ان کے سر اپنے ہاتھ میں لے کر وہ ایک ایسی جگہ چلے گئے جہاں سے پہاڑیاں نظر آ رہی تھی، اور آواز دی کہ اے پرندو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ تو وہ ٹکڑے ہر پرندے کا ایک ایک حصہ اسی پرندے میں جڑنے لگا، یہاں تک کہ وہ اپنی پچھلی حالت پر واپس آ گئے، بس ان کے سر نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم نے دوبارہ انہیں پکارا تو وہ بے سر پرندے پنجوں کے بل دوڑے چلے آئے اور اپنے سروں سے جڑ گئے۔ یہ بتاؤ ہمیں اس قصے سے کیا سبق ملتا ہے؟ کیونکہ ہر قصے میں سبق ہوتا ہے، ورنہ تو وہ فضول ہے بالکل۔ حضرت ابراہیم ایمان نہیں رکھتے تھے جو اللہ سے مردے زندہ کرنے کو کہا؟ استغفر اللہ۔ تو پھر ان آیات سے آپ کے علم میں کیا آتا ہے؟ حضرت ابراہیم ایمان رکھنے کے باوجود اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھنا چاہتے تھے، وہ پورے وثوق کے ساتھ یقین کرنا چاہتے تھے۔ آیات سے ہمیں غور و فکر کی ہدایت ملتی ہے، تلاش کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، صحیح راہ پر ہمیں تفکر کرنا چاہیے، تحقیق اور کوشش کرو۔ کیا ایمان پر نہ ہونے والا جد جہد کر سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے ایمان کے باوجود کہا اے رب مجھے دکھائیے۔ یہ قصہ عقل استعمال کرنے کا سبق دیتا ہے۔ یہ بتاؤ کہ ان پرندوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں اپنی بات قاز کے بارے میں پیر مولانا حضرت کے الفاظ پر ختم کرتا ہوں۔ کافی وقت ہو گیا ہے۔ ہنس یعنی ہرس لالچ کی علامت ہے۔ ہرس انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ کوئی ویسے اندھا ہو تو اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن کوئی انسان اگر خود کو ہرس کے ہاتھوں اندھا کر لے وہ رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہنس دیکھو زمین کے اوپر اور پانی کے اندر کے ہر جاندار شے کو کھا لیتا ہے۔ ہنس کے اس ہرس کا سبب اس کا اپنے رب پر بھروسہ نہ ہونا ہے۔ پیر مولانا نے ایک بہت مختصر سی بات کر کے سمجھا دیا ہے۔ پرانے زمانے میں غربت کا شکار ایک تاجر پکڑا گیا۔ وہ شخص چور اور دھوکے باز تھا، بس اسے قید میں ڈال دیا۔ لیکن وہ چور تھا، کہاں باز آتا۔ اس چور نے تو قید خانے میں موجود تمام قیدیوں کو لوٹ لیا، ان کو ایک ایک پائی سے محروم کر دیا۔ تب وہاں کے تمام قیدیوں نے مشورہ کیا اور قاضی کے پاس گئے۔ قاضی نے چور کے شر سے قیدیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے چور کو رہا کر دیا۔ چور نے بجائے خوش ہونے کے الٹا اعتراض کر دیا، قاضی صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ قید خانہ تو میری جنت ہے، آپ نے مجھے جیل سے آزاد کر دیا تو میں زندگی کیسے گزاروں گا؟ قاضی نے اسے بھروسے سے لدے اونٹ پر بٹھایا۔ اس دور کے قاضی نے ہر انسان کو اطلاع دینے کے لیے 10 زبانیں بولنے والے ایک ڈھنڈورچی کو اس کے ساتھ کر دیا، جیسا کہ اس زمانے میں عام طریقہ تھا۔ وہ ڈھنڈورچی سارا دن اونٹ پر بیٹھا بستی بستی اعلان کرتا رہا، اور وہ شخص بھوسا بکنے سے ملنے والی رقم کی خواب ہی دیکھتا رہا۔ ڈھنڈورچی اعلان کرتا رہا 10 زبانوں میں، وہ تاجر کس قسم کا دھوکے باز اور کس قسم کا چور انسان ہے۔
اونٹ سوار سوچتا رہا کہ شام ہوتے ہی اس کے ہاتھ میں بہت سے پیسے ہوں گے۔ جب شام ہوئی تو اونٹ سوار نے کہا بس اب مجھے میرا بھوسا بکنے کے پیسے تو دو۔ لوگوں نے کہا تم بے خبر ہو، تمہیں نہیں خبر کہ وہ کیا اعلان کر رہا ہے؟ دھوکے باز شخص ہو تم۔ کیسا بھوسا، کیسی رقم؟ ہر کوئی سن رہا ہے لیکن تم نے نہیں سنا۔ اور اب آپ لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، کون ڈھنڈورچی، کیسا اونٹ سوار؟ کیا آپ سمجھے اس کہانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہاں، اس قصے میں بھی ایک سبق ضرور موجود ہے۔ میں آپ لوگوں کے چہروں پر یقینی طور پر سوالیہ نشان دیکھ رہا ہوں۔ یہ دنیا ہر کسی کو لوٹ لینے کی مہارت رکھنے والی لٹیری اور دھوکے باز ہے۔ وہ ڈھنڈورچی جو 1 2 نہیں 10 مختلف زبانوں میں خبردار کر رہے ہیں، پیغمبر ہیں اللہ کے۔ حریص کی مثال ان انسانوں کی ہے جنہیں بھوسا بیچ کر ملنے والی رقم کی دھن میں نہ سامنے کوئی چیز دکھائی دیتی ہے نہ اعلان سنائی دیتا ہے۔ تاجر کی طرح جس کا قلب سیاہ ہو چکا ہے، وہ خبردار کرنے والے پیغمبروں کی آواز تک نہیں سنتے۔ انہیں دنیا میں سوائے اس کے کسی بات سے سروکار نہیں ہوتا کہ ان کا مقام ہو، رتبہ ہو، سونے چاندی کے انبار لگا لے وہ زندگی میں۔ ایسے انسان پھر جب کوئی خطا کر بیٹھے تو اس کی تلافی کرنے کی خاطر اس خطا سے بھی بڑا کوئی نقصان اٹھا لیتے ہیں۔